اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سب نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سلام تو ہمیں آپ نے سکھا دیا، درود نہیں سکھایا، تو اس میں کے بارے میں درود شریف کے مسنون الفاظ۔ نمبر 1، حضرت عبد الرحمن بن ابو لیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، مجھے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور کہنے لگے، کیا میں تمہیں وہ چیز ہدیہ نہ دوں جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں، ضرور۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو بتا دیا ہے، ہم آپ پر اہل بیت پر درود کیسے بھیجیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الفاظ میں درود بھیجا کرو۔ عربی میں درود کے الفاظ یہ ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم و بارک علی محمد و علی ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بخاری شریف کی کتاب میں آتا ہے، حدیث کی جو صحیح حدیث ہے، سب مسلمان اس حدیث کو مانتے ہیں۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد پر، جیسے تو نے رحمت نازل فرمائی آل ابراہیم پر اور برکت نازل فرمائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی ازواج مطہرات اور آپ کی اولاد پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر کس طرح درود بھیجیں؟ آپ نے فرمایا، یوں کہو، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ بھی بخاری شریف میں ہی آتا ہے۔ ترجمہ، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے رحمت فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جیسے تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پر اور آل ابراہیم پر، یقیناً تو قابل تعریف بڑی شان والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی درود کوئی کسی قسم کا حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ بخاری کی حدیث کو تمام مسلمین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مانتے ہیں کہ بخاری بالکل صحیح حدیث ہے، 6 حدیثیں ہیں صحیح، لیکن بخاری نمبر 1 پہ ہے۔ یہ درود شریف بخاری شریف میں آتا ہے، لہٰذا اس کے علاوہ کوئی کسی قسم کا درود الٹے سیدھے نہیں پڑھنے۔ لوگوں سن لو، کیونکہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ یہ درود دو اللہ نے خود نازل کیے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے نبی پر۔ یہ درود جائز ہے، اس کے علاوہ جو پڑھو گے غیر مسنون ہوں گے، سنت کے مطابق نہیں ہوگے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اگر اپنے رب اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو یہ درود پڑھا کرو۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔